ڈریم ٹیلز میں خوش آمدید۔ ہمارے تمام مواد کی طرح اس AI معاونت یافتہ گفتگو میں معمولی تلفظ یا گرامر کی خامیاں ہو سکتی ہیں۔ ڈریم ٹیلز دنیا کے نایاب اور لازوال ناولوں کو سادہ، جذباتی اور شاعرانہ انداز میں پیش کرنے کے لیے وقف ہے۔ اگر آپ انسانی جذبات، ادب اور پوشیدہ معنی کو جاننے سے لطف اندوز ہوتے ہیں تو مزید کے لیے ڈریم ٹیلز کو سبسکرائب کریں۔ آج ہم مارکس زوساک کی غیر معمولی کتاب دی بک تھیف اس کے ابتدائی حصے پر بات کر رہے ہیں۔ یہ ہماری گفتگو کا پہلا حصہ ہے اور ہم ناول کی دنیا میں داخل ہو رہے ہیں جہاں کہانی سنانے والا وہ کوئی انسان نہیں بلکہ خود موت ہے۔ یہ انتخاب ہی کتنا الگ ہے نا؟ جی بالکل، اور یہ بہت دلچسپ بات ہے۔ عام طور پر ہم موت کو دیکھتے ہیں تو ایک خوفناک، شاید بے رحم قوت کے طور پر، لیکن زوساک کی موت وہ مختلف ہے۔ وہ متجسس ہے، چیزوں کو غور سے دیکھتی ہے، تھکی ہوئی بھی لگتی ہے، اور حیران کن انداز پر اس کی زبان شاعرانہ ہے۔ وہ اپنا تعارف بھی ایسے کرواتی ہے، یقیناً ایک تعارف، ایک آغاز، میرے آداب کہاں ہیں، اور پھر کہتی ہے میں منصف مزاج ہوں۔ یہ انداز قاری کو فوراً کیا کہتے ہیں اپنی طرف کھینچ لیتا ہے۔ صحیح، اور اس کا دنیا کو دیکھنے کا انداز بھی وہ بھی بہت منفرد ہے، رنگوں کے ذریعے۔ یہ صرف کوئی ادبی انداز نہیں لگتا، ایسا لگتا ہے جیسے رنگ اس کے لیے مطلب انسانی تجربے کی گہرائی کو سمجھنے کا ایک ذریعہ ہے۔ وہ کہتی ہے نا، ذاتی طور پر مجھے چاکلیٹ رنگ کا آسمان پسند ہے، گہرا گہرا چاکلیٹ۔ جی ہاں، اور یہ رنگ یہ انسانی روحوں سے اس کی ملاقاتوں کو نشان زد کرتے ہیں، خاص طور پر سفید، سیاہ اور سرخ۔ ان رنگوں کا انتخاب کتنا معنی خیز لگتا ہے، خاص طور پر اس وقت کے جرمنی کے حوالے سے۔ یقیناً سفید، سیاہ اور سرخ یہ نازی جرمنی کے جھنڈے کے رنگ بھی تھے۔ بالکل، لیکن یہاں زوزاک ان رنگوں کو سیاست سے ہٹا کر یوں سمجھیں کہ انفرادی انسانی تجربے سے جوڑ رہا ہے۔ موت ان رنگوں کو انسانی روحوں کو الوداع کہنے کے لمحات کی یاد کے طور پر دیکھتی ہے۔ وہ خود کہتی ہے کہ رنگوں پر توجہ مرکوز کرنا تناؤ کو کم کرتا ہے، یہ مجھے آرام کرنے میں مدد دیتا ہے۔ یہ ایک طرح سے اس کے کام کی جو ہولناکی ہے اس سے نپٹنے کا اس کا اپنا طریقہ ہے۔ وہ ان رنگوں میں انسانیت کی خوبصورتی بھی دیکھتی ہے اور اس کی اذیت بھی۔ اور وہ یہ بھی کہتی ہے کہ اس کے لیے سب سے مشکل کام مرنے والوں کو لے جانا نہیں بلکہ پیچھے رہ جانے والے انسانوں کو دیکھنا ہے، the left over humans۔ ان کا دکھ، ان کی جد و جہد، یہ چیزیں اسے متاثر کرتی ہیں۔ یہیں سے کہانی کا مرکز واضح ہوتا ہے میرے خیال میں۔ بالکل بالکل، یہ کہانی انہی پیچھے رہ جانے والوں میں سے ایک کی ہے، لیزل میمنگر، ایک ایسی لڑکی جو موت کے مطابق پیچھے رہ جانے میں ماہر تھی۔ موت ہمیں بتاتی ہے کہ وہ اس کتاب چور سے 3 بار ملی، 3 مختلف رنگوں کے پس منظر میں، سفید، سیاہ اور سرخ۔ آج کی گفتگو وہ پہلی ملاقات ہے نا، سفید رنگ والی، اس پر ہم زیادہ بات کریں گے۔ ٹھیک ہے، تو آئیے پہلے باب دی گریو ڈگرز ہینڈ بک یعنی گورکن کی ہینڈ بک اس کا رخ کرتے ہیں۔ یہ وہ لمحہ ہے جہاں لیزل کی زندگی ہمیشہ کے لیے بدل جاتی ہے۔ شروعات ہوتی ہے ایک سرد برفانی ٹرین کے سفر سے۔ جی، شدید برف باری کا منظر ہے۔ موت کہتی ہے ایسا محسوس ہوا جیسے پوری دنیا برف میں ملبوس ہو۔ اس ٹھٹھرتی ہوئی ٹرین میں 9 سالہ لیزل اپنی ماں اور چھوٹے بھائی ورنر کے ساتھ ہے۔ انہیں میونک کے قریب مولچنگ نامی قصبے میں بھیجا جا رہا ہے، رضائی والدین کے پاس۔ لیزل سو رہی ہے اور خواب میں فیورر کو، ایڈولف ہٹلر کو دیکھ رہی ہے۔ یہ خواب بھی وہ اس وقت کے ماحول کی عکاسی کرتا ہے۔ لیکن یہ سفر یہ ایک المیہ پر ختم ہوتا ہے۔ ٹرین میں ہی لیزل کے چھوٹے بھائی ورنر اس کی اچانک موت ہو جاتی ہے، کھانسی کا دورہ پڑتا ہے اور وہ لیزل کی گود میں ہی دم توڑ دیتا ہے۔ یہ کتنا خوفناک لمحہ ہوگا ایک بچی کے لیے۔ بہت زیادہ، بہت زیادہ۔ موت وہاں موجود ہے۔ وہ ورنر کی چھوٹی سی روح کو اپنے بازوؤں میں لیتی ہے۔ وہ لیزل کو دیکھتی ہے جو ابھی جاگی ہے، اپنے بھائی کی بے جان آنکھوں میں دیکھ رہی ہے۔ موت لیزل کے غم کو بیان کرتی ہے۔ وہ ٹھنڈ سے کانپ رہی ہے، آنسو اس کے چہرے پر جمے ہوئے ہیں۔ یہ صرف جسمانی سردی نہیں ہے، یہ نقصان کی ٹھنڈک ہے۔
پھر ٹرین ایک چھوٹے بے نام قصبے میں رکتی ہے جہاں ورنر کو دفنایا جاتا ہے۔ برف سے ڈھکے قبرستان میں ایک بہت مختصر سی بے حسی تدفین ہوتی ہے، دو گورکن، ایک پادری، لیزل اور اس کی ماں۔ یہیں پر لیزل کی زندگی کا دوسرا اہم واقعہ پیش آتا ہے۔ جی، تدفین کے بعد جب وہ قبرستان سے نکل رہے ہوتے ہیں تو ایک نوجوان گورکن جو شاید ابھی نیا نیا کام سیکھ رہا ہے، اس کی جیب سے انجانے میں ایک چھوٹی سی کالی کتاب برف میں گر جاتی ہے۔ اس کے سرورق پر چاندی کے حروف میں لکھا ہے "دا گریو ڈگرز ہینڈ بک"۔ اور اسے کوئی نہیں دیکھتا سوائے لیزل کے۔ صرف لڑکی نے اسے دیکھا۔ یہ جملہ یہ کتنا اہم ہے۔ اس شدید غم اور صدمے کے عالم میں لیزل کی نظر اس کتاب پر پڑتی ہے۔ وہ اسے اٹھا لیتی ہے اور مضبوطی سے پکڑ لیتی ہے۔ یہ اس کی پہلی کتاب چوری ہے، لیکن کیا یہ واقعی چوری ہے یا کچھ اور؟ یہ ایک پیچیدہ سوال ہے۔ بظاہر تو یہ چوری ہے، لیکن اس کے پیچھے جو نیت ہے وہ بدنیتی پر مبنی نہیں لگتی۔ یہ شاید یوں کہیں کہ ایک لاشعوری کوشش ہے اس ناقابل برداشت لمحے کو اپنے بھائی کی یاد کو کسی ٹھوس چیز میں قید کرنے کی۔ یہ کتاب جو موت اور تدفین سے متعلق ہے، وہ اس کے بھائی کی موت سے براہ راست جڑی ہوئی ہے۔ یہ الفاظ کے ساتھ لیزل کے گہرے اور پیچیدہ تعلق کی پہلی چنگاری ہے۔ یہ نقصان کے بیچ میں علم اور معنی کی تلاش کا آغاز ہے ایک طرح سے، اور یہ کتاب بعد میں اس کی زندگی میں ایک اہم کردار ادا کرتی ہے، جیسا کہ ہم آگے دیکھیں گے۔ اس دوران لیزل کی ماں کا دکھ بھی بہت بہت واضح ہے۔ موت بیان کرتی ہے، لیزل کو یقین تھا کہ اس کی ماں اس کی یاد ورنر کی کو اپنے کندھے پر لٹکائے ہوئے ہے۔ یہ کتنا بوجھل تصور ہے۔ جی، یہ ماں کے اس غم کی تصویر کشی ہے جو بیان نہیں کیا جا سکتا۔ ہمیں یہ بھی اشارہ ملتا ہے کہ لیزل کو رضائی گھر کیوں بھیجا جا رہا ہے۔ اس کی ماں بیمار ہے، غریب ہے، لیکن اس سے بھی بڑھ کر یہ لگتا ہے کہ ان کا تعلق شاید کمیونسٹوں سے تھا جو نازی حکومت کے دشمن تھے۔ اس کا باپ چلا گیا تھا، جس کا مطلب غالباً سیاسی قید یا موت ہے، تو ماں کے لیے اپنے بچوں کی پرورش کرنا وہ محفوظ نہیں رہا تھا۔ تو لیزل کو نہ صرف بھائی کی موت کا صدمہ ہے، بلکہ ماں سے جدائی اور ایک طرح سے ترک کیے جانے کا احساس بھی ہے۔ وہ سوچتی ہے نا، اگر اس کی ماں اس سے پیار کرتی تھی تو اسے کسی اور کی دہلیز پر کیوں چھوڑ دیا؟ کیوں؟ یہ سوالات اس بچی کے ذہن میں گونج رہے ہوں گے۔ بالکل، یہ گہرے جذباتی زخم ہے جو اپنے ساتھ مول چھولنگ لے کر جاتی ہے۔ وہ ایک کار میں سفر کرتی ہے جو اس کے لیے پہلا تجربہ ہے، ایک سرمائی بارش والے دن، اور پھر وہ ہمل سٹریٹ پہنچتی ہے۔ ہمل سٹریٹ یعنی جنت سٹریٹ، نام میں ہی کیسی ستم ظریفی ہے۔ یہ کوئی جنت نہیں بلکہ جڑے ہوئے مکانات والی ایک عام سی غریب گلی ہے۔ ہر طرف دھندلی برف ہے۔ کیا یہ نام جان بوجھ کر رکھا گیا ہے تاکہ قاری حقیقت اور خواہش کے فرق کو محسوس کرے؟ مجھے تو ایسا ہی لگتا ہے۔ یہ نام اس دنیا کی تلخ حقیقتوں پر ایک طنز ہے۔ جب وہ ہمل سٹریٹ پر اپنے نئے گھر پہنچتے ہیں تو لیزل کار سے باہر نکلنے سے انکار کر دیتی ہے۔ وہ ڈری ہوئی ہے، اجنبی جگہ، اجنبی لوگ۔ تقریباً 15 منٹ تک وہ باہر نہیں آتی۔ اور پھر اس کا نیا رضائی باپ ہینز ہوبرمین، وہ اسے باہر آنے پر راضی کرتا ہے۔ ہینز کا کردار فوراً دل کو چھو لیتا ہے۔ اس کا تعارف بہت نرمی اور گرم جوشی سے کرایا گیا ہے۔ جی ہاں، ہینز لمبا ہے، خاموش طبع آدمی ہے۔ اس کی آنکھوں کو مہربانی اور چاندی سے بنی ہوئی کہا گیا ہے، نرم چاندی کی طرح پگھلتی ہوئی۔ وہ ایک پینٹر ہے اور ایکارڈین بجاتا ہے۔ لیزل جو اتنی خوفزدہ اور کیا کہتے ہیں بد اعتماد سی ہے، وہ فوراً اس کی مہربانی کو محسوس کر لیتی ہے۔ وہی ہے جو آخرکار اسے کار سے باہر لاتا ہے۔ یہ تعلق یہ شروع سے ہی خاص لگتا ہے۔ دوسری طرف ہے اس کی رضائی ماں روزا ہوبرمین۔ وہ ہینز سے بالکل مختلف نظر آتی ہے۔ موٹی، لڑکھڑاتی ہوئی چال اور زبان بہت سخت۔ وہ فوراً لیزل کو ساؤمنش یعنی گندی سور لڑکی جیسے القابات سے نوازتی ہے۔ وہ امیروں کے کپڑے دھو کر اور استری کر کے گھر چلاتی ہے۔ اس کا رویہ بظاہر بہت خردرا اور سخت ہے۔ روزہ کا کردار ہاں پہلی نظر میں ناپسندیدہ لگ سکتا ہے۔ وہ غصے میں بولتی ہے، گالیاں دیتی ہے، لیکن زوسایک ہمیں یہ بھی اشارہ دیتا ہے کہ اس سختی کے پیچھے شاید محبت چھپی ہو۔ وہ ایک لوہے کی مٹھی والی عورت ہے جو مشکل حالات میں زندہ رہنے کی کوشش کر رہی ہے۔ اس کی محبت کا اظہار شاید مختلف ہے،
کم روایتی ہے، یہ کردار ہمیں سکھاتا ہے کہ چیزیں ہمیشہ ویسی نہیں ہوتی جیسی نظر آتی ہیں۔ لیزل کے لیے ابتدائی دن تو یقیناً بہت مشکل رہے ہوں گے۔ وہ اپنے بھائی کے ڈراؤنے خواب دیکھتی ہے، اکثر بستر گیلا کر دیتی ہے اور اپنی ماں کو یاد کرتی ہے۔ اس اجنبی ماحول میں وہ بالکل تنہا محسوس کرتی ہوگی۔ اور یہیں پر ہینس کا کردار وہ اور بھی اہم ہو جاتا ہے۔ جب لیزل رات کو ڈراؤنے خواب سے چیخ کر اٹھتی ہے تو ہینس اس کے پاس آتا ہے۔ وہ خاموشی سے اس کے ساتھ بیٹھتا ہے، کبھی کبھی اپنا ایکارڈین ہلکے سے بجاتا ہے جب تک کہ وہ دوبارہ سو نہ جائے۔ اس کی موجودگی، اس کے سگریٹ اور پینٹ کی وہ ملی جلی بھو، وہ لیزل کے لیے ایک غیر متوقع سکون کا باعث بن جاتی ہے۔ یہ خاموش مہربانی کے لمحات، یہ ان کے درمیان گہرے تعلق کی بنیاد رکھتے ہیں۔ یہ باپ بیٹی جیسا رشتہ واقعی بہت خوبصورتی سے دکھایا گیا ہے، لیکن دن کے وقت اسکول میں لیزل کی مشکلات جاری رہتی ہیں۔ اسے پتہ چلتا ہے کہ وہ پڑھنا لکھنا نہیں جانتی۔ جی ہاں، یہ اس کے لیے ایک اور صدمہ ہے اور شرمندگی کا باعث بنتا ہے۔ اسے سب سے چھوٹی کلاس میں بٹھا دیا جاتا ہے، جہاں وہ دوسرے بچوں کے مقابلے میں خود کو بہت بڑا محسوس کرتی ہے۔ اس دور میں، اور خاص طور پر نازی جرمنی میں، جہاں تعلیم اور نظریاتی تربیت پر اتنا زور تھا، پڑھ نہ سکنا ایک بڑا نقص سمجھا جاتا ہوگا۔ ایک رات جب لیزل بستر گیلا کرنے کے بعد شرمندہ ہوتی ہے تو ہینس چادریں بدلتے ہوئے اس کتاب کو دیکھتا ہے، وہی کتاب جو لیزل نے چرائی تھی، دی گریو ڈگرز ہینڈ بک، اور اسے احساس ہوتا ہے کہ لیزل پڑھ نہیں سکتی۔ یہیں سے آدھی رات کے اسباق کا آغاز ہوتا ہے۔ یہ کتنا دلچسپ ہے کہ اس کی تعلیم کا آغاز موت سے متعلق ایک کتاب سے ہوتا ہے۔ یہ واقعی یہ ایک طاقتور استعارہ ہے۔ ہینس، جو خود بھی کوئی بہت پڑھا لکھا آدمی نہیں، وہ لیزل کو پڑھنا سکھانے کا ذمہ لیتا ہے۔ وہ اسی چوری شدہ کتاب کا استعمال کرتے ہیں۔ پہلے وہ حروف کو سینڈ پیپر کے کھردرے ٹکڑوں پر لکھ کر مشق کرتے ہیں۔ یہ عمل خود محنت اور مشقت کی علامت ہے۔ اور جب سینڈ پیپر ختم ہو جاتا ہے تو وہ بیسمنٹ میں چلے جاتے ہیں۔ ہینس دیوار پر سفید پینٹ سے حروف اور الفاظ لکھتا ہے۔ بیسمنٹ کی ٹھنڈی، نم دیوار وہ ان کا بلیک بورڈ بن جاتی ہے۔ موت اسے ایک تازہ سیمنٹ کا صفحہ کہتی ہے۔ یہ منظر، یہ کتنا علامتی ہے۔ اندھیرے بیسمنٹ میں چھپ کر علم کی روشنی پھیلائی جا رہی ہے۔ بالکل، یہ اسباق صرف پڑھنا سکھانے کے بارے میں نہیں ہے، یہ ہینس اور لیزل کے درمیان اعتماد اور محبت کے رشتے کو مضبوط کرتے ہیں۔ یہ لیزل کا الفاظ کے ساتھ پہلا حقیقی بامعنی رابطہ ہے۔ وہ الفاظ جو پہلے اس کے بھائی کی موت سے جڑے تھے، اب امید، تعلق اور سمجھ بوجھ کا ذریعہ بن رہے ہیں۔ یہ اس کی الفاظ کی بھوک کا آغاز ہے جو پوری کہانی میں ایک مرکزی خیال رہے گا۔ الفاظ جو تباہ بھی کر سکتے ہیں، جیسے ہٹلر کے الفاظ، اور تعمیر بھی، جیسے ہینس کے سکھائے ہوئے الفاظ۔ تو اگر ہم اس ابتدائی حصے کا خلاصہ کریں تو ہم نے شدید نقصان دیکھا، بھائی کی موت، ماں سے جدائی، ترک کیے جانے کا احساس، پھر ایک نئی غیر یقینی شروعات ہومل اسٹریٹ پر ہومرمن خاندان کے ساتھ، اور سب سے اہم بات، الفاظ کی طاقت کا پہلا احساس ایک چوری شدہ کتاب اور آدھی رات کے خفیہ اسباق کے ذریعے۔ یہ بنیاد یہ آنے والی کہانی کے لیے بہت اہم ہے۔ یقیناً یہ حصہ ہمیں مرکزی کرداروں سے، ان کے پس منظر سے اور ان چیلنجز سے متعارف کرواتا ہے جن کا انہیں سامنا ہے۔ یہ ہمیں موت کے منفرد نقطۂ نظر اور الفاظ کی بڑھتی ہوئی اہمیت سے بھی روشناس کراتا ہے۔ کہانی کی بنیاد رکھ دی گئی ہے اور اب کرداروں کو نازی جرمنی کے بڑھتے ہوئے تاریک سائے میں اپنا راستہ تلاش کرنا ہے۔ آنے والے حصوں میں جیسے جیسے جنگ قریب آئے گی اور حالات مزید سنگین ہوں گے، ہم دیکھیں گے کہ الفاظ لیزل کے لیے کس طرح پناہ گاہ بھی بنتے ہیں اور بغاوت کا ایک ذریعہ بھی۔ اس کی کتاب چوری جاری رہے گی اور ہر کتاب اس کی زندگی اور سمجھ میں ایک نیا باب کھولے گی۔ جی، اور یہ ہمیں سوچنے پہ مجبور کرتا ہے۔ وہ ابتدائی لمحات، وہ بظاہر چھوٹی چیزیں کس طرح ہماری زندگیوں پر اتنا گہرا اثر ڈال سکتی ہیں۔ ایک گری ہوئی کتاب کو اٹھا لینا، ایک مہربان آنکھوں والے اجنبی کا تسلی دینا، رات کے اندھیرے میں حروف تہجی سیکھنا، یہ سب لیزل کی کہانی کا رخ متعین کرتے ہیں۔ اور یہ سوال سننے والوں کے لیے بھی ہے، کس طرح بظاہر معمولی واقعات یا چیزیں کسی کی زندگی کی سمت بدل سکتی ہیں،
اور خاص طور پر مشکل، جبر اور نقصان کے وقت میں الفاظ پڑھے ہوئے، لکھے ہوئے، بولے ہوئے کیا واقعی طاقت رکھتے ہیں؟ وہ ہمیں کیسے بچا سکتے ہیں؟ مارکس جو ساکھ کی کتاب چور پر ہماری بات چیت کے اس دوسرے اور آخری حصے میں خوش آمدید۔ پچھلی بار ہم نے دیکھا تھا کہ لیزل میمنگر کیسے ہمل اسٹریٹ پر ایک نئی، شاید کچھ خوفزدہ سی زندگی شروع کرتی ہے۔ جی، آج ہم ذرا گہرائی میں جا کر دیکھیں گے کہ الفاظ جو پہلے اس کے لیے صرف سیکھنے کا ذریعہ تھے، وہ کیسے آپ کہہ سکتے ہیں مزاحمت، محبت اور یہاں تک کہ بقا کا ایک ہتھیار بن جاتے ہیں، خاص طور پر جنگ کے اس بہت ہی تاریک دور میں۔ بالکل صحیح کہا آپ نے۔ لیزل کی کہانی کا یہ حصہ میرا خیال ہے الفاظ کی جو طاقت ہے نا، اس کی ایک بہت گہری کھوج ہے۔ یہ صرف پڑھنا سیکھنے سے کہیں آگے کی بات ہے۔ آپ کو یاد ہوگا نازیوں کی وہ کتاب جلانے والی تقریب؟ جی، وہ خوفناک منظر۔ جی، جہاں وہ علم کو، خیالات کو، نظریات کو مطلب شعلوں کی نظر کر رہے تھے۔ وہاں سے لیزل کا وہ کتاب دی شولڈر شرگ بچا لانا، یہ کوئی آپ کہیں صرف ایک جذباتی قدم نہیں تھا۔ نہیں، یہ ایک شعوری فیصلہ تھا۔ ظلم کے خلاف، وہ جو خیالات کو دبانے کی کوشش تھی نا، اس کے خلاف ایک خاموش مگر بہت بہت طاقتور بغاوت تھی۔ یہ واقعی ایک اہم نقطہ ہے، کیونکہ جو پہلی کتاب تھی دی گریو ڈگرز ہینڈ بک، وہ تو جیسے اس کے ماضی اور نقصان کی علامت تھی، ہے نا؟ جی بالکل۔ لیکن یہ کتاب جو اس نے راکھ سے اٹھائی، یہ اس کی بڑھتی ہوئی سمجھ، اس کی جو اندرونی مزاحمت پنپ رہی تھی، اس کی نشانی بن گئی۔ اور یہ مزاحمت پھر رکی نہیں رکی۔ پھر میئر کی لائبریری کا ذکر آتا ہے، السا ہرمن کی وہ جگہ۔ میں تصور کر سکتا ہوں لیزل کے لیے کیسی کشش رکھتی ہوگی، کتابوں سے بھری ہوئی۔ ہاں، ایک جادوئی جگہ۔ لیکن وہاں سے کتابیں لینا، خاص طور پر ایک ایسی خاتون سے جو خود اپنے گہرے غم میں ڈوبی ہوئی ہو، کیا یہ ایک الگ طرح کا اخلاقی سوال نہیں کھڑا کرتا؟ یقیناً کرتا ہے۔ دیکھیں، ایلسا ہرمن کی لائبریری جو ہے وہ لیزل کے لیے ایک پناہ گاہ بھی ہے اور ایک آزمائش بھی۔ ایلسا جو اپنے بیٹے کی موت کے صدمے سے گزر رہی ہیں، وہ لیزل میں شاید اپنی کوئی پرچھائی دیکھتی ہیں، یا شاید صرف ایک خلفشار۔ جب وہ لیزل کو کتابیں پیش کرتی ہیں تو لیزل پہلے انکار کر دیتی ہے۔ شاید غرور تھا یا جرم کا احساس، کہنا مشکل ہے۔ ہاں، کچھ تو تھا۔ لیکن الفاظ کی کشش اتنی شدید تھی کہ وہ بعد میں وہاں سے چوری کرنے پر مجبور ہو جاتی ہے۔ دی وسلر اور دی ڈریم کیریئر، یہ اس کی انسانی کمزوری بھی دکھاتا ہے اور ساتھ ہی الفاظ کی جو شدید ضرورت تھی نا اسے، وہ بھی ظاہر کرتا ہے۔ اور ایلسا ہرمن کا رد عمل بھی کتنا دلچسپ ہے۔ وہ غصہ نہیں کرتی، بلکہ لیزل کو دی ڈیوڈن ڈکشنری اینڈ تھیزورز دیتی ہیں، ایک معافی نامے کے ساتھ۔ جی، یہ جیسے الفاظ کے ذریعے ایک خاموش مکالمہ چل رہا ہو ان کے درمیان، ایک سمجھوتا۔ بالکل۔ یہ ظاہر کرتا ہے کہ ایلسا لیزل کے الفاظ کی بھوک کو سمجھتی ہیں، شاید اسی لیے کہ وہ خود بھی تو الفاظ میں ہی سکون ڈھونڈتی رہی ہیں۔ صحیح۔ اور پھر کہانی میں ایک بالکل نیا موڑ آتا ہے، ایک ایسا موڑ جو الفاظ کے معنی اور ان کی طاقت کو ایک بالکل نئی سطح پر لے جاتا ہے۔ آپ میکس وینڈنبرگ کی بات کر رہے ہیں؟ جی ہاں، میکس وینڈنبرگ کی آمد، ایک یہودی پناہ گزین جسے ہابرمنزینز اپنے تہ خانے میں پناہ دیتے ہیں۔ یہ ایک انتہائی خطرناک قدم تھا، بہت خطرناک، جو نہ صرف ان کی اپنی جان کو خطرے میں ڈالتا ہے بلکہ ان کی پوری زندگی کو بدل کر رکھ دیتا ہے۔ اور ستم ظریفی دیکھیں، میکس جرمنی سے فرار ہونے اور اپنی شناخت چھپانے کے لیے کس کتاب کا سہارا لیتا ہے؟ ہٹلر کی بدنام زمانہ مائن کامف۔ یہ تو ناقابل یقین تضاد ہے، لیکن میکس کا آنا صرف خطرہ ہی نہیں لاتا، وہ لیزل کے لیے ایک غیر متوقع دوستی، ایک اپنائیت کا احساس بھی لاتا ہے نا؟ بالکل۔ خانے کی وہ ٹھنڈی تاریک تنہائی، وہاں دو بالکل مختلف پس منظر رکھنے والے انسان، ایک جرمن لڑکی اور ایک یہودی مرد، وہ اپنے مشترکہ خوف اور ڈراؤنے خوابوں کے ذریعے ایک دوسرے سے جڑ جاتے ہیں۔ ان کا رشتہ کیسے بنتا ہے پھر؟ ان کا رشتہ بنتا ہی الفاظ کے گرد ہے۔ وہ ایک دوسرے کو کہانیاں سناتے ہیں، اپنے ڈر بانٹتے ہیں۔ میکس، جو ایک زمانے میں مکے باز تھا، اب وہ الفاظ سے لڑتا ہے۔ اور سب سے طاقتور استعارہ تو تب سامنے آتا ہے جب میکس اسی مائن کیمپ کے صفحات پر سفید پینٹ پھیر دیتا ہے۔ ہاں،
وہ نفرت انگیز نظریات کو مٹا کر لیزل کے لیے اپنی کہانیاں لکھتا ہے، دا اسٹینڈ اوور مین اور دا ورڈ شیکر۔ یہ عمل صرف کہانیاں لکھنا نہیں تھا، یہ تو نازی پروپیگنڈے کو رد کر کے اس پر انسانیت کی، دوستی کی، امید کی تحریر لکھنے جیسا تھا۔ زبردست۔ یہ الفاظ کے ذریعے مزاحمت کی ایک انتہا تھی۔ واقعی یہ تو غیر معمولی بات ہے، نفرت کی ایک علامت کو محبت اور بقا کی کہانیوں کے لیے کینوس میں بدل دینا۔ تہہ خانے میں میکس کی زندگی یقیناً بہت مشکل رہی ہوگی، ناقابل تصور حد تک۔ جی بہت زیادہ۔ وہ بیمار پڑتا ہے، خوابوں میں فیورر سے لڑتا ہے۔ اور اس دوران لیزل کا کیا کردار ہوتا ہے؟ لیزل اس کی دیکھ بھال کرتی ہے۔ جب میکس وہ برف لانے کے بعد شدید بیمار پڑ جاتا ہے نا، تو لیزل اسے باہر کی دنیا سے تیرا چھوٹے چھوٹے تحفے لا کر دیتی ہے۔ ہر ایک چیز جیسے ایک امید ہو، باہر کی دنیا سے ایک رابطہ۔ اچھا۔ اور وہ اسے دا ڈریم کیریئر پڑھ کر سناتی ہے، وہی کتاب جو اس نے میئر کی لائبریری سے چرائی تھی۔ یہاں الفاظ صرف کہانیاں نہیں رہتے، وہ دوا بن جاتے ہیں، صحبت بن جاتے ہیں، زندہ رہنے کی وجہ بن جاتے ہیں۔ ان کا رشتہ یہ دکھاتا ہے کہ بدترین حالات میں بھی انسانی تعلق کیسے الفاظ کے ذریعے قائم رہ سکتا ہے اور نفسیاتی طور پر زندہ رہنے میں مدد دے سکتا ہے۔ لیکن باہر کی دنیا میں حالات تو بگڑتے جا رہے تھے، جنگ شدت اختیار کر رہی تھی، بمباری، ہوائی حملوں کے سائرن، اور موت جو ہماری راوی ہے اس کا سایہ ہومل اسٹریٹ پر گہرا ہوتا جا رہا تھا۔ جی ہاں، لوگوں کو تہہ خانوں میں پناہ لینی پڑتی تھیں۔ فڈلرز کا تہہ خانہ، وہ خوف اور بے یقینی کا ماحول تھا۔ اور اسی خوفناک ماحول میں لیزل کے الفاظ ایک غیر متوقع طاقت حاصل کر لیتے ہیں۔ بالکل، جب لوگ فڈلرز کے تہہ خانے میں خوف سے سہمے بیٹھے ہوتے ہیں تو لیزل بلند آواز سے دا وسلر پڑھنا شروع کر دیتی ہے۔ اچھا۔ اس کی آواز، اس کی کہانی، وہ ایک لرزتی ہوئی شمع کی طرح ہوتی ہے اندھیرے میں۔ وہ خوفزدہ لوگوں کو پرسکون کرتی ہے۔ یہ ایک بہت اہم موڑ ہے۔ وہ لڑکی جو کبھی خود الفاظ سے ڈرتی تھی نا، اب وہ اپنے چرائے ہوئے الفاظ سے دوسروں کو سہارا دے رہی تھی۔ یہ واقعی ایک خوبصورت تضاد ہے۔ اور پھر فراو ہولزاپفل کا ذکر بھی ہے، جس کے بیٹے جنگ میں تھے۔ وہ بھی لیزل سے درخواست کرتی ہے کہ اسے پڑھ کر سنائے۔ جی، یہ دکھاتا ہے کہ کہانیوں میں غم اور تکلیف کو کم کرنے کی کتنی طاقت ہوتی ہے، چاہے وہ عارضی ہی کیوں نہ ہو۔ مگر جنگ کی حقیقت تو بہت تلخ تھی۔ وہ منظر جب یہودی قیدیوں کے قافلے ہیمل اسٹریٹ سے گزرتے ہیں، وہ بہت مشکل مناظر ہیں، انسانیت کا امتحان۔ ایک دن ہانز ہوبرمن اپنی فطری ہمدردی سے مجبور ہو کر ایک کمزور یہودی قیدی کو روٹی کا ٹکڑا دے دیتا ہے۔ ہمدردی کا ایک لمحہ۔ جی، لیکن نازی جرمنی میں یہ ایک خطرناک جرم بھی تھا۔ اس کی قیمت اسے فوراً چکانی پڑتی ہے، کوڑوں کی صورت میں، اور اس کے نتائج بہت دور تک جاتے ہیں۔ اس واقعے کا سب سے بڑا نتیجہ تو شاید میکس کا جانا ہوتا ہے۔ وہ سمجھ جاتا ہے کہ اس کا وہاں رہنا اب ہوبرمنز کے لیے مزید خطرہ ہے۔ اس کا جانا، تم نے کافی کر دیا، یہ الفاظ یقیناً لیزل اور ہوبرمنز کے لیے ایک بہت بڑا صدمہ ہوں گے۔ بہت بڑا صدمہ۔ اور ہانس کی ہمدردی کی سزا وہیں ختم نہیں ہوتی۔ اسے اور روڈی کے والد ایلیکس ٹائنر کو فوج میں بھرتی کر لیا جاتا ہے۔ ہاں، یعنی سزا کے طور پر۔ بالکل واضح طور پر سزا تھی۔ ہانس کو خطرناک محاذ پر بھیجا جاتا ہے، جبکہ ایلیکس ٹائنر کو نسبتاً محفوظ جگہ ملتی ہے۔ یہ اس نظام کی بے رحمی دکھاتا ہے۔ ہمل اسٹریٹ پر زندگی اور تاریک ہو جاتی ہے۔ فراو ہولزاپفل کا ایک بیٹا جنگ میں مارا جاتا ہے، دوسرا واپس آتا ہے تو خودکشی کر لیتا ہے۔ جنگ کا صدمہ ہر گھر تک پہنچ رہا تھا۔ اور پھر وہ منظر جب ایک دشمن کا طیارہ گرتا ہے، وہ پائلٹ مر رہا ہوتا ہے اور روڈی اپنی معصومیت میں اسے اپنا ٹیڈی بیئر دے دیتا ہے۔ جی، یہ جنگ کی بے معنویت اور نفرت کے بیچ انسانیت کا ایک چھوٹا سا مگر اتنا پراثر لمحہ ہے کہ خود موت بھی اس سے متاثر ہوتی ہے۔ یہی چھوٹے چھوٹے لمحات ہیں جو اس ناول کو خاص بناتے ہیں۔ بالکل۔ پھر ایک حادثے میں ٹانگ ٹوٹنے کے بعد ہانس کی غیر متوقع واپسی ہوتی ہے، ایک تلخ خوشی کا موقع، لیکن سکون عارضی ثابت ہوتا ہے۔ ہاں، کیونکہ پھر یہودی قیدیوں کا ایک اور قافلہ گزرتا ہے، اور اس بار لیزل کو ہجوم میں ایک جانا پہچانا چہرہ نظر آتا ہے۔ میکس۔ میکس وہ کیا کرتی ہے؟ یہ لمحہ
کتنا تباہ کن رہا ہوگا اس کے لیے۔ یہ دل دہلا دینے والا منظر ہے۔ لیزل اپنے آپ پر قابو نہیں رکھ پاتی، وہ میکس کو پکارتی ہے، بھیڑ میں گھس کر اس کے ساتھ چلنے کی کوشش کرتی ہے۔ خدایا! سپاہی ان دونوں کو کوڑوں سے مارتے ہیں۔ یہ عوامی تذلیل، بے بسی، اس کا انتہائی کربناک تجربہ ہے۔ روڈی اسے وہاں سے کھینچ کر ہٹاتا ہے، اور اسی ٹوٹی ہوئی حالت میں لیزل آخرکار روڈی کو اپنا سب سے بڑا راز بتا دیتی ہے، میکس کے بارے میں۔ اس واقعے کے بعد لیزل کا غصہ، اس کی بے بسی شاید ناقابل برداشت ہو گئی ہوگی۔ اس کا میئر کی لائبریری میں جا کر کتابیں پھاڑنا، یہ ایک طرح سے ان الفاظ کے خلاف احتجاج لگتا ہے جنہوں نے اسے سکون بھی دیا تھا اور اب شاید جھوٹے لگ رہے تھے۔ یہ ایک پیچیدہ رد عمل ہے۔ کیا وہ الفاظ سے ناراض تھی یا اس دنیا سے جس میں یہ سب ہو رہا تھا؟ شاید دونوں سے، لیکن یہاں بھی ایلسا ہرمن کا کردار بہت اہم ہے۔ ہاں، وہ کیا کرتی ہیں؟ وہ اسے سزا نہیں دیتی، اس کے بجائے اسے ایک خالی نوٹ بک دیتی ہیں۔ خالی نوٹ بک؟ جی، یہ ایک دعوت ہے کہ اب وہ دوسروں کی کہانیاں پڑھنے کے بجائے اپنی کہانی خود لکھے، اپنے تجربات کو، اپنے درد کو اپنے الفاظ میں بیان کرے۔ اور لیزل یہ دعوت قبول کرتی ہے۔ وہ تہہ خانے میں بیٹھ کر اپنی زندگی کی کہانی لکھنا شروع کرتی ہے، جس کا نام وہ رکھتی ہے دی بک تھیف، کتاب چور۔ جی، اور یہی عمل، الفاظ کو تخلیق کرنے کا یہ عمل، غیر متوقع طور پر اس کی جان بچا لیتا ہے۔ جی ہاں، ایک رات جب وہ تہہ خانے میں اپنی کہانی لکھنے میں مصروف ہوتی ہے، ہمل اسٹریٹ پر اچانک بمباری ہوتی ہے۔ سائرن بجنے کا موقع بھی نہیں ملتا۔ او نہیں! سب کچھ ملی میٹ ہو جاتا ہے۔ جب لیزل ملبے سے باہر نکلتی ہے تو وہ منظر ناقابل بیان حد تک ہولناک ہے۔ آسمان سرخ ہے، ہر طرف تباہی ہے، اور پھر وہ خوفناک خاموشی۔ وہ اپنے پیاروں کو کھو دیتی ہے۔ روزا، اس کی سخت گیر مگر محبت کرنے والی ماں۔ جی۔ ہانس، اس کا پیارا پاپا جس نے اسے پڑھنا سکھایا تھا، جس نے اسے محفوظ محسوس کرایا تھا۔ اور روڈی، وہ لڑکا جو ہمیشہ اس سے ایک بوسہ مانگتا تھا۔ لیزل روڈی کی بے جان لاش ڈھونڈتی ہے اور آخر کار اسے وہ بوسہ دیتی ہے، مگر بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے۔ وہ ہانس کے پاس جاتی ہے، اس کا اکارڈین اس کے پہلو میں رکھ دیتی ہے جو اس کی محبت اور میوزک کی علامت تھا۔ یہ الوداعی لمحات بہت جذباتی ہیں، بہت زیادہ۔ اور یہیں موت، جو پوری کہانی بیان کر رہی ہے، وہ لیزل کی لکھی ہوئی نوٹ بک دی بک تھیف اٹھا لیتی ہے۔ موت، جو اکثر لا تعلق دکھائی دیتی ہے، وہ اس انسانی کہانی سے، لیزل کے الفاظ سے متاثر ہوتی ہے۔ یہ ظاہر کرتا ہے کہ انسانی تجربات، انسانی کہانیاں کتنی طاقتور ہو سکتی ہیں، یہاں تک کہ موت کو بھی چھو لیتی ہیں۔ بالکل، کہانی کا انجام تلخ ضرور ہے، لیکن مکمل طور پر نا امید نہیں ہے۔ ایلسا ہرمن لیزل کو اپنا لیتی ہیں، جنگ ختم ہوتی ہے، ایلیکس ٹائنر واپس آتا ہے، اپنی دکان کھولتا ہے۔ اور پھر ایک دن وہیں لیزل کی ملاقات میکس سے ہوتی ہے۔ ایک مختصر سا لمحہ، مگر بہت گہرا۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ دی بک تھیف کی کہانی موت کی زبانی ضرور ہے، لیکن اس کا دل انسانیت ہے۔ یہ اس بارے میں ہے کہ الفاظ کیسے ہتھیار بن سکتے ہیں، ظلم کے خلاف مزاحمت کا ہتھیار۔ جی، زخموں کو بھرنے کا، یادوں کو زندہ رکھنے کا۔ لیزل کی نوٹ بک کا بچ جانا، یہ اس بات کی علامت ہے کہ کہانیاں تاریخ کے مٹانے کی کوششوں کے باوجود زندہ رہتی ہیں۔ پڑھنا اور لکھنا، یہ وہ عمل ہیں جو انسانی روح کو محفوظ رکھتے ہیں۔ بالکل۔ یہ واقعی ایک گہری اور لازوال کہانی ہے، جو ہمیں یاد دلاتی ہے کہ تاریک ترین وقت میں بھی الفاظ روشنی کا ذریعہ بن سکتے ہیں اور انسانی جذبہ قائم رہتا ہے۔ یہ ہمیں یہ سوچنے پر بھی مجبور کرتی ہے کہ ہم خود الفاظ کو کیسے استعمال کرتے ہیں۔ اور شاید اختتام پر یہ سوچنے کی بات ہے کہ ہماری اپنی زندگیوں میں الفاظ کا کیا کردار ہے۔ ہم کون سی کہانیاں سنتے ہیں، کون سی سناتے ہیں، اور کون سی کہانیاں ہیں جو ہمیں مشکل وقت میں تھامے رکھتی ہیں۔ الفاظ وہ صرف حروف کا مجموعہ نہیں ہے، وہ ہمارے تجربات، ہماری تاریخ اور ہماری انسانیت کے نگہبان ہیں۔ سننے کا بے حد شکریہ۔ امید ہے کتاب چور کی اس گہرائی میں اترنا آپ کے لیے معنی خیز رہا ہوگا۔ مزید ایسے ادبی سفروں کے لیے خوابوں کی کہانیوں کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔
آپ نے خوابوں کی کہانیوں کی جانب سے کتاب چور کی 2 حصوں پر مشتمل پیشکش سنی۔ اگر اس کہانی نے آپ کو متاثر کیا ہے تو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں۔ مزید نایاب ناولوں کے لیے ہمارے ساتھ شامل ہوں جو محبت سے